آج کے دور میں فتنہ اور فساد کے کئی قسمیں نمودار ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے۔ ہر ایرے غیرے کی زبان سے گند کے علاوہ کچھ برآمد نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں علماء کو چاہیے کہ عوام الناس کے، عام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے کردار ادا کریں، دلائل کی زبانی بولیں، چونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ جب تم دیکھو کوئی برا کام ہو رہا ہے تو تم اپنے ہاتھ کی قوت سے اسے روکو، نہیں روک سکتے، زبان سے اسے برا کہو، نہیں کہہ سکتے، دل میں اسے برا سمجھو۔ تو عزیزان گرامی، جہاں توہین اور تحقیر کا بازار گرم ہو، جہاں مقدس شخصیات کی پگڑیاں اچھالے جا رہے ہوں، اس وقت علماء صرف نماز اور روزے کی بات کر کے، زکوٰۃ اور صدقات کی بات کر کے اپنے فرض منصفی کو مکمل طور پر پایا تکمیل تک پہنچانے میں ناکام ہیں۔ اس موقع پر جہاد لسانی کو استعمال کرتے ہوئے ہر باطل قوت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلائل قاہرہ، قاطع اور باہرہ سے انہیں جواب دے کر خاموش کرا دیں۔ اگر وہ گستاخ خاموش نہیں ہوتا، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں، وہ جہنم کا کتا بن چکا ہے، بن جائے۔ لیکن اس کی بکواس سن کر، پھر اسلام اہل سنت کے علماء کی دلائل سن کر کوئی مشکوک آدمی، مذبذب آدمی، بھٹکا ہوا آدمی دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اگر کسی گستاخ کو برا کہنا مقصود نہ ہوتا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں صرف ذکر اللہ کی بات کرتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں صرف نماز کی بات کرتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صرف عقل ہلال، صدق مقال کی بات کرتے۔ نہ، آپ کی تصانیف کو پڑھیے، غنیت الطالبین کو پڑھیے، اصول الدین کو پڑھیے، جس میں آپ نے روافض کے قلع قمع کر دیے، بتا دیا ان کے 25 فرقے ہیں، ان کے یہ نظریات ہیں، اور یہ گمراہ ہے، یہ کافر ہے۔ ڈنکے کے چوٹ پر رافضیوں کا رد کیا۔ اس رد کرنے کی وجہ سے آج کے موجودہ رافضی آپ کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو غوث اور قطب اور ابدال ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو عالم اور ولی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ جس نے ان کی سرکوبی کی ہے، جس نے ان کو ٹھکانے لگا دیا ہے، جس نے اہل سنت کو بیدار کیا ہے۔ اگر مذاہب باطلہ کے خلاف بولنا درست نہ ہوتا اور مصلحت اسی میں خاموش رہنا ہوتا تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکتوبات شریف، جو کئی خطوط پر، کئی مکتوبات پر مشتمل ہے، فقیر کی لائبریری میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے مکتوبات میں باطل مذاہب کا رد جلیلہ ہے، ایسا رد ہے کہ آج تک باطل ان کا جواب نہیں دے پائے۔ اگر یہی ہوتا تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مذاہب باطلہ کا رد نہ کرتے۔ اگر ان کا رد کرنا علماء کی ذمہ داری نہ ہوتی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ نہ لکھتے۔ اگر ان کا رد کرنا مقصود نہ ہوتا تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السیف المسلول نہ لکھتے۔ اگر گستاخوں کی سرکوبی کرنا مقصود نہ ہوتا، ابن تیمیہ جو ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول نامی کتاب نہ لکھتے۔ تو عزیزان گرامی، علامہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی میں گستاخوں کے تعاقب پر مکمل چیپٹر اور باب نہ بناتے۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جہاں باطل سر اٹھائے اس کے سر کو قلم کرنا چاہیے، اور علمی دلائل سے۔ اگر میں فاضل بریلوی کی بات کرتا ہوں تو سبحان اللہ، اگر میں فاضل بریلوی کی بات کرتا ہوں تو سبحان اللہ، اس کے بعد کے علماء کی بات کرتا ہوں تو سبحان اللہ۔ آج بھی اہل سنت کے منبر اور محراب میں اہل بیت اطہار کے شان اقدس کی دفاع کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے شان اقدس کی دفاع کیا جا رہا ہے، ناموس رسالت کی دفاع کیا جا رہا ہے، ہر باطل کو جواب دیا جا رہا ہے۔ تو علماء کی قدر کرو۔ اگر بارڈر پر کھڑے ہو کر آرمی کے ایک سپاہی قابل تعظیم اور تکریم ہے اس لیے کہ وہ ملک کا محافظ ہے، تو عزیزان گرامی اسی طرح منبر پر بیٹھ کر تمہارے ایمان اور عقیدے کا محافظ قابل تعظیم اور تکریم کیوں نہیں ہے؟ اگر ملک کی حفاظت
کرنے والے کی عزت ضروری ہے اور کرنی بھی چاہیے، تو دین کے عقائد کے معاملے میں محافظین کی قدر کرنی چاہیے۔ بات نہیں سمجھتے تو تب اس کے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی باطل کا کسی عالم دین نے دلائل سے رد کیا ہے تو اس کو مولویوں کا جھگڑا اور فساد نہ کہیں، بلکہ اس پر غور کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے اور اس کے مد مقابل کے کیا نظریات ہیں۔ تو عزیزان گرامی،